السلام علیکم۔ نئے انتخابات کب ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ روزوں سے پہلے نئے انتخابات ہو جائیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، کے پی اسمبلی ڈیزالو کریں، مرکز سے استعفے دیں۔ استعفے تو وہ دے چکے ہیں، لیکن اسپیکر کے ساتھ سامنے پیش ہو کر اس معاملے کو جو حتمی شکل دینی ہے وہ دیں، تصدیق کریں اور یہ ساری نشستیں خالی ہو جائیں تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں دباؤ آئے حکومت کے اوپر بھی، عدلیہ کے اوپر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور نئے انتخابات کال ہو جائیں۔ لیکن پنجاب سے دونوں سگنلز آ رہے ہیں۔ پرویز الہی ابھی اسمبلیاں برقرار رکھنے کے حق میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ یہ اسمبلیاں چلنی چاہیے اور پھر اس کے بعد ڈیزالو کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے بعض اراکین ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ ابھی فوری طور پر ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، 3-4-6 ماہ گزر جائیں تو اس کے بعد انتخابی صورتحال بنتی نظر آتی ہے۔ پنجاب کے اندر گورنر کا رول بھی بڑا اہم ہوگا۔ اگر گورنر پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے وہ اراکین جنہوں نے ووٹ دے کر چودھری پرویز الہی کو منتخب کیا تھا وزیر اعلیٰ، وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو آئندہ آنے والے دن سیاسی صورتحال کلیئر کریں گے، لیکن پاکستان کی معیشت شاید ان دھچکوں کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ 6.7 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں، تو ہمیں اگر دوست ممالک سے، جس کی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ سعودی عرب سے، چائنا سے، یو اے ای سے اور قطر سے کوئی 8-10 ارب ڈالر کا ایک امدادی پیکیج ملے گا جس سے ہمارے 6 ماہ تک 30 جون تک کے خرچے ورچے نکل جائیں گے، یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر ہے ہم اس سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ 1.5-2 مہینے میں تو یہ ان کی حکومت چھٹی ہونے والی ہے، کوئی نئی حکومت ہوگی، تو پھر وہ امدادی پیکیج کون کس کو دے گا، یہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ دونوں جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، شاہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ڈاکٹر مصدق ملک وفاقی وزیر ہیں PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو ایک تو بیانات سنوانا چاہیں گے جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے عمران خان تھکتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑے ظرف والے آدمی ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں۔ نہیں تو یہ جو اپوزیشن، جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ اپوزیشن والوں کو کہتے تھے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو تو وہ چھوڑتے ہی نہ، وہ تو بڑے جمہوریت پسند ہیں، بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں، بڑے مختلف ہیں مشرف سے اور جنرل جاز اور باقی ساریوں سے۔ وہ تعریفیں کرتے تھے کہ بس نہ ہی پوچھے، اور سیم پیج پوری حکومت ان کی راگ لاپتی تھی، صبح سے شام تسبیح پڑھتی تھی۔ لیکن جب سے 9 اپریل والا واقعہ یا 27 مارچ کو جس دن انہوں نے خط لہرایا تھا، اس دن کے بعد سے وہی میر جعفر اور میر صادق کی للکار لے کر، جس کو کہتے تھے کہ سب سے زیادہ وہ پاکستان کے لیے محب وطن ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس سے بڑا دشمنی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سنیے ان کی تقریر سے ہم نے کچھ حصے لیے ہیں۔ یہ وہ تضادات ہیں جس کا شکار عمران خان کی پوری سیاست ہے۔ پوری سیاست ان کی انہی تضادات سے، جس کو لوگ ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں یو ٹرن، اور وہ یو ٹرن میں بھی ان کی ایک اپنی شان ہے، وہ کہتے ہیں بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے۔ لیکن یہ وہ یو ٹرن ہے جنہوں نے پاکستانی سیاست کو بھی اور عمران خان کی ساکھ کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آپ ایک اصول کے اوپر کھڑے رہیں، چاہے آپ خسارے کا سودا کریں اس وقت کے لیے، لیکن بعد میں لمبے عرصے میں آپ جیت جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جن کے سہارے حکومت بنائی، وہ جمہوری سوچ والا بندہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے حکومت نہیں بناتا، اور جب حکومت گر گئی تو جن کو سب سے زیادہ اپنا محسن کہتے تھے انہی کو میر جعفر اور میر صادق بنا دیا۔ پاکستان کو اس سے آگے نکلنا پڑے گا۔ پاکستان کا اصل دشمن صرف وہ ہے جو یہاں نظام حکومت کو چلنے نہ دے یا مضبوط نہ ہونے دے۔ وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسا رول ادا کرے تو وہ پاکستان سے دشمنی ہے، تو ہمارا جو سیاستدان رات کو جا کے وہاں ان کے گوڈوں کو یا پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ میری حکومت بنا دو اور ان کی گرا دو، تو بھی پاکستان دشمنی ہے۔ تو آج اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ یہ سیاست کا طریقہ کار پاکستان کو لے بیٹھا ہے، ہمیں آگے نکلنا ہے اس سے۔ دو چیزیں جی، کچھ تو آپ نے وہ چلائیں، کچھ اور بھی چل سکتے ہیں۔ مثلا امریکہ کے حوالے سے چل سکتا ہے، وہ ایک کاغذ جو انہوں نے جیب سے نکالا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا۔ یعنی جب آپ کسی ملک کے اندر کوئی ایسا اوورٹ آپریشن کرتے ہیں، کوورٹ آپریشن معافی چاہتا ہوں کرتے ہیں، جس میں آپ حکومت الٹاتے ہیں، آئین کو پامال کرتے ہیں، تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کو دشمن ڈکلیئر کر دیا اور یہ کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف، یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے، اعلان جنگ کیا۔ پھر جا کے وہاں پہ ایک لابسٹ ہائر کر لیا، اور لابسٹ کون ہائر کیا؟ جو پچھلے 30-40 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پھر ابھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ پاکستان امریکہ تو بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں۔ سر اب بیانیے میں دیکھیں نا ایک تبدیلی آئی ہے، اب بیانیے میں صرف جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اب وہ یہ نہیں کہتے امریکہ نے رجیم چینج۔ لیکن ابھی سے یہ کوئی
4 ہفتے پہلے، چلے امریکہ کی بات تو ہو گئی نا، اب یہ 4 ہفتے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ جرنیل ایسے ہیں جو وفادار ہیں، تو باقی کیسے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جو بہادر ہیں، تو باقی کیسے ہیں؟ پھر انہوں نے 1 دن پہلے تقرری سے کہا کہ یہ جس کو بھی لگائیں گے اس کو ہم کنٹروورشل کر دیں گے، وہ کنٹروورشل ہو جائے گا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ایک ہی شخص پہ اعتراض ہے۔ ہم روز پروگرام میں پوچھتے بھائی کس پہ اعتراض تھا، اب تو ہو گیا۔ تو اب تو انہیں تعریفیں کر دی ہیں، اب انہوں نے کہا انہوں نے بہت اچھی باتیں سنی ہیں، یہ میں بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ ہم تو بڑی دیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی بات پہ تو بھروسہ نہیں ہے نا سر؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک، لیکن آپ کس بات کو مانیں گے؟ آپ ریاست مدینہ کو مانیں گے، آپ چینی انقلاب کو مانیں گے، آپ ترکی دوستی کو مانیں گے، آپ امریکہ کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں، آپ مودی کا ٹیلی فون نہیں لیتا اس کی منتیں کر رہے ہیں، آپ کشمیر کی سیٹلمنٹ کر کے آئیں۔ آپ یہ خان صاحب، جب آپ کوئی باوقار کوئی اسٹیٹسمین بات کرتا ہے تو کم از کم آپ کو تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے کہ 19-20 کا تو فرق ہو سکتا ہے مگر 100 اور 1000 کا فرق نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو 1 اور 1000 کا فرق ہوتا ہے، جب جی چاہے اس کے مطابق جو جی چاہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ پلوش شاہ سے بھی پوچھتے ہیں، پلوش شاہ انتخابی عمل پوری سیاست اس وقت اس پہ جڑی ہوئی ہے، چاہے پاکستان کا جو مرضی بنتا ہے، اکانومی چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں ہے، پوری لاہور ساری پریزیڈنٹ صاحب بھی لاہور گئے ہوئے، کیا بنے گا، کب ہوں گے الیکشنز؟ دیکھیے پوری سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے، اس سے جڑی ہوئی، صرف پی ٹی آئی کی سیاست اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوراً ہو جائیں، ان کی دلی خواہش ہے کہ الیکشن صبح سے پہلے ہو جائیں، اور صرف یہاں ان کی دلی خواہش آ کر نہیں رکتی، ان کی یہ بھی دلی خواہش ہے کہ الیکشن ہو اور اس کے بعد ایسے حالات بنے کہ کوئی ان کے لیے تخت بھی بچھائے، اس پہ گاؤ تکی اور مخمل بھی لگائے، پھر اس پہ ان کو بٹھا کے ان کے سر پہ تاج رکھ کے ان کی تاج پوشی بھی کر دی جائے۔ لہٰذا ان کی خواہشات کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہ خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا طبل جنگ بجایا تھا، وہ تو کام جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا جس شرلی کو آگ لگاؤ وہ اڑے ہی نہ چلے ہی نہ، تو یہ تو وہ والا پٹاخہ ہے جو بجا ہی نہیں۔ تو اب ان کے پاس جو ایک واحد وہ جو حل ہے کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا، اس بات کو جی آج کتنے دن ہو گئے مصدق صاحب جب انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، 17 کو اعلان کرنا ہے، 2 دن کے اندر میں اب ہمیں تو لگتا ہے کئی سال سے دھمکی دے رہے ہیں۔ اب 2 دن سے آج میرے خیال میں کئی دن ہو گئے وہ اسمبلی ٹوٹنے کو نہیں آ رہی۔ اب 17 کو وہ کیا اعلان کریں گے؟ کیا 17 کو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، یا 17 کو یہ اعلان ہوگا کہ وہ کس دن سوچ بچار شروع کریں گے کہ اسمبلی توڑنی ہے یا کس طرح توڑنی ہے؟ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں اب خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ انہوں نے ایک واضح، دیکھیے ایک دشمنی ہے جو میری ان کی جماعت سے ہو سکتی ہے، ان کی میری جماعت سے ہو سکتی ہے، ہماری عمران خان سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کی جو ہے آپس میں ضرور ایک سیاسی دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کی تفریق ختم کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی، سب سے پہلا کام جو ان کا پکڑا گیا، ان کے صوبائی وزیر خزانہ تیمور جگڑا، ان کے جو سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین، ان کی جو کالز پکڑی گئیں، آپ اس کو کس زمرے میں ڈالتے ہیں؟ میں غداری کے سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں بانٹنا چاہتی، لیکن اگر کوئی اور ملک ہوتا تو وہ کس زمرے میں پڑتے؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہاں سے جب یہ شروع ہوئے اور وہ شہباز گل والی ایپیسوڈ ہوا، اور پھر خان صاحب اس دن سے جو لگے ہوئے ہیں، تو آج تک انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کرنا، فوج کو، ایجنسیز کو، اس حد تک کہ وہ خود سامنے آئے اور انہیں بہت سی باتیں کرنی پڑی جو کبھی نہیں ہوا۔ تو خان صاحب نے ملک دشمنی اور اپنی سیاسی دشمنی کے درمیان تفریق مٹا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں نہ رہوں تو بے شک سارے جو ہیں جا کے بحیرہ میں غرق ہو جائیں، 21-22 کروڑ خدا نہ خواستہ۔ آپ سب ان شخصیت سے بہت اچھے سے واقف ہیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں۔ چکوال کے اندر ایک سیاسی تقریب ہے، اس کا احوال ابھی آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاتے ہیں۔ اس میں جنرل فیض موجود ہیں اس تقریب کے اندر، اور وہاں پر ہیں چودھری خورشید صاحب جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف چکوال کے، وہ ایک تقریر کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس کلپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دکھائیے گا اس کلپ۔ ہم سارے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، اور جس طرح آپ کہیں گے ہم سارے انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سیاست میں آئیں۔ ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ CNC بنے۔ ہم سب کو آپ پر فخر ہے، جس طرح آپ نے ہماری خدمت کی ہے، اس طرح ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ آپ نے ہماری 4 یونٹ کونسل میں ڈوڈیال، سرال، منگوال میں
स्पेशली 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। हमारी कोशिश, आपकी कोशिश मजीद होनी चाहिए ताकि जल्दी वो उसका इजरा हो जाए और जो आपने या हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो हम आपकी वसातत से वो वादे वफा कर सकें। चौधरी खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर आप तो छा गए, आप जनरल फैज को आपने तकरीर में मदऊ कर लिया, कमाल कर दिया आपने। जी जी सर। तो ये किस जगह पे था, ये फंक्शन आज था? सर फंक्शन नहीं अरेंज नहीं किया था फंक्शन किसी ने, वो वापस आज 14, 15, 16, 3 दिन से उनका प्रोग्राम था घर में आने का। अच्छा जी। तो आए हुए थे घर, तो लोग जा रहे थे, हम भी बिरादरी हमारी, हम भी इसी तरह रूटीन में उनको मिलने गए थे। अच्छा। वहाँ मैंने उनसे ये बात की थी। अच्छा, जो भी आज का है, आज का है ये आज की ना, आज की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो जनरल फैज को आपने दावत दी कि आप सियासत में आ जाएं, तो उन्होंने फिर इसका क्या जवाब दिया? वो आपको ज्वाइन करेंगे सियासत में? प्लीज, मैंने तो दावत दी है कि आप सियासत में आ जाएं। आपने पहले भी इलाके की और डिस्ट्रिक्ट चकवाल की बड़ी खिदमत की है, लेकिन वो अभी तो मेरे ख्याल 2 साल तो उनको पाबंदी है, वल्लाह आलम अभी वो उनका क्या नजरिया या क्या सोच होगी, लेकिन मैंने तो आज दावत दी है कि आप प्रैक्टिकल सियासत में आए। अच्छा, जब आपने इनको दावत दी अपने फंक्शन में आने के लिए, तो ये साथ पहले एक सवाल है उसका जवाब दे दें आप। 25-25 करोड़ आपने बोला कि उन्होंने फंड्स लेकर दिए हैं, तो ये फंड्स फेडरल गवर्नमेंट से लेके दिए उन्होंने? नहीं, ये तो पहले के 25 करोड़ तकरीबन 1 महीना हो गया है, हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए थे, चौधरी परवेज इलाही साहब ने। चौधरी परवेज इलाही साहब से लेके दिए उन्होंने। तो इसके लिए तो फिर आपको जनरल फैज को बाकायदा वहाँ पे गले में हार पहनाना चाहिए था, क्योंकि ये रकम अच्छी है तरक्याती स्कीमों के लिए, उनके इलाके की खिदमत है ये तो। जी जी। तो आपने उनका शुक्रिया अदा किया, को गले में हार वार पहनाया है उन फंड्स के लिए? जी, उनका शुक्रिया अदा बिल्कुल किया है, पहले भी किया था, आज फिर किया है। हमारे पास यहाँ एक मेहमान है पलविशा खान, तो वो भी कुछ आपसे बात करना चाह रही हैं, तो मेरे ख्याल है खुद ही पूछ रहे हैं तो मुनासिब है। पलविशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चौधरी खुर्शीद साहब। मैं तो समझती हूँ कि जो भी सियासत में आना चाहे उसके लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर पीटीआई की क़यादत से यही इनको, चूँकि मेरे ख्याल में पीटीआई चकवाल की नायब सदर, तो जाहिर है फिर इनको अपनी क़यादत की तरफ से ये हुक्म मिला होगा, और इनके लिए अगर जनरल साहब आना चाहते हैं तो वेलकम, व्हाई नॉट। ये अच्छा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट इसकी। चौधरी खुर्शीद साहब, क्या इमरान खान उनको गले लगाएंगे जनरल फैज को अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो? प्लीज, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये किसी पार्टी पॉलिसी की लाइन नहीं थी, मैंने तो अपने तौर पे उनको दावत दी है, ये कोई पार्टी पॉलिसी के तहत नहीं उनको ये दावत दी। लेकिन जब दावत देते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए दावत दे रहे हैं ना, आप नून लीग के लिए तो दावत नहीं दे रहे, तो क्या इमरान खान उनको गले लगाएंगे, खुशी से उनको गले लगाएंगे कि आओ मेरे साथ बैठो, यहाँ पे दोनों मिलकर चलाते हैं जमात को? ये तो खान साहब की और अपनी सोच होगी, वो क्या किस तरह गले लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अभी तो 2 साल इनका पीरियड है। हाँ, 2 साल पीरियड है। लेकिन आपको एक बात बताऊं चौधरी खुर्शीद साहब, मुझे सही बताऊं तो अच्छा लगा, सियासत में उनका अमल दखल बेहतर लगा मुझे। अच्छी बात। तो आप इस तरह उनको पब्लिकली फोरम में लाएं, बल्कि वो तकरीर भी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। अपने इलाके की खिदमत करने में कोई मजाका नहीं होता, कोई आर नहीं होता, वो तो अच्छी बात है। तो आपका काम मुझे ठीक लगा। प्लीज, उन्होंने इलाके में अपने में पहले भी इलाके की बड़ी खिदमत की है, हमारे काफी गांव है वहाँ सुई गैस दिलवाई है, सड़कें बनवाई है, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करवाई है पहले भी। तो चौधरी साहब एक बात बता दें, जो जनरल फैज की अपने कुछ फैमिली मेंबर्स आए थे, उनके भाई, हमने पिछले कोई बाई इलेक्शन थे या कुछ थे तो उनके बोर्ड लगे देखे थे, इनके भाई पीटीआई में है वहाँ पर? हाँ, उनके जो भाई हैं वो तो हमारे साथ पीटीआई में ही है ना। पीटीआई में है उनके भाई, क्योंकि हमने ये पहले वो कुछ तरक्याती स्कीमों पे इनके बोर्ड लगे हुए देखे थे, तो इनके सगे भाई हैं वो जो पीटीआई में है वहाँ पर चकवाल में। नहीं, वो तो पीटीआई में है। सही। तो उनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन है इलाके में, या जनरल फैज की कंट्रीब्यूशन है? किसकी कंट्रीब्यूशन? नहीं, उनकी भी है, उनकी भी है। इनके खानदान की बड़ी इलाके के लिए, उनके आबा अजदाद की बड़ी खिदमत है अपने इलाके के लिए पहले भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी खुर्शीद साहब। और जनरल फैज साहब, मुझे वाकई आपको एक से देख के अच्छा लगा, मैं इसको किसी तफन्नन या मजाक के इरादे से नहीं कह रहा, क्योंकि अपने इलाके के लिए काम करना एक अच्छी बात है और खुल के सामने आना। आप मुसद्दिक साहब वेलकम करते हैं जनरल फैज की एंट्री को? मेरे ख्याल में पीटीआई ने उनको पॉलिटिसाइज किया और ख़राब किया है,
اور آج نہیں، یہ 2-3 سال سے جس دن سے وہ ڈی جی آئی کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا اس دن سے خراب کیا. مجھے لگتا ہے ان کا جو آگے والا سفر تھا نا اس کو کاٹنے میں عمران خان کی ضد نے رول ادا کیا ہے، بہت کلیئر تھا اور پولیٹیسائز کیا اور خراب کیا. یہ ابھی بھی یہ جو کر رہے ہیں کیا کر یہ خراب کر رہے ہیں میرے ذاتی خیال کے مطابق. اگر وہ اپنے علاقے میں آئے ہیں، انہوں نے تشریف رکھی، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو سیاسی وہ بنا رہے ہیں. یعنی پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہمارے یہ سیاسی جرنیل ہوں گے، پھر آپ نے اب ثبوت دینے کے لیے وہاں پہ تقاریر شروع کر دی ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے جوائن کر لیں، اگرچہ ابھی 2 سال کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا تدبر اور تھوڑی سی متانت پیدا کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، اور ہر ایک کو اس طرح خراب نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز سیاست میں اس طرح کی پولرائزیشن نہیں ہوتی کہ آپ کے جو منہ میں آئے آپ بول دیں، جو چھکا لگانا ہے لگا دیں. یہ مناسب نہیں ہے. اس سے لوگوں کے کیریئرز خراب ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کی امیج جو ہے وہ عوام میں خراب ہوتا ہے. تو مجھے نہیں، فرینکلی تو یہ ان کا حق ہے. 2 سال کے بعد وہ ضرور اگر سیاست میں آنا چاہیں تو وہ آئیں. آنا چاہیے لوگوں کو سیاست میں، اپنے علاقے کی کرنی چاہیے. مگر یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپنایا گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی بہت زیادہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جی ضرور کریں، مگر دیکھیں نا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوئی گیس پہ تو پابندی ہے، عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے پابندی. آپ نے تو کنیکشن اب دینا بھی ہوا تو آپ نے نہیں دینا، آپ نے تو بیٹھ جانا ہے. کنیکشنز کسی کو بھی نہیں ملے کیونکہ کنیکشنز پہ پابندی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہم نے وزیر بھی آج ایسے بلائے ہوئے ہیں، یہ جنرل فیض کو اب خود ہی فون کرنا پڑے گا آپ کو. پلوشا، آپ ذکر کر رہی تھیں لیکن میں سوال دوبارہ دہرا لوں آپ سے. میرے خیال میں اگر عمران نہ اٹکتے، پبلکلی ایک پوزیشن انہوں نے لی کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں کہ جس کا مجھے کہیں گے تو میں کر دوں گا، تو جنرل فیض کو بھی یہاں 6 ماہ اور ٹھہرنا چاہیے. میرے خیال میں ان کو پولیٹیسائز کرنے میں اس والی ضد نے ایک رول ادا کیا. اگر وہ ڈیو پروسیس میں ویسے ہی چل جاتے تو شاید یہ کنٹروورسی کا وہ شکار نہ ہوتے. میرا تو خیال ہے. دیکھیے جی، یہ ایک حقیقت ہے، مصمم حقیقت ہے، اور اس کو جو ہم ابھی جو قریب ماضی میں دیکھیں تو جو ان کے ساتھ لگا ان کو نقصان ہوا. یہ وہ دیمک ہے عمران خان جو اپنی بیساکھیوں کو لگ جاتی ہے. تو یہ نئی ٹرم انٹروڈیوس کرائی، یہ وہ دیمک ہے جو اپنی بیساکھیوں کو، عمران خان وہ دیمک ہے جو اپنی بیساکھیوں کو لگ جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تو 1-2 بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، پارلیمانی ہماری جو سیکیورٹی بریفنگز تھیں، جس میں ہمیں ان کی جنرل فیض صاحب کی اچھی پریپریشن ہوتی تھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آپ کسی کیا کہنا چاہیے باغ و بہار والے علاقے کو لگائیں تو لکودک صحرا بن جائے گا. تو لہٰذا ان کو اس جو ہے پولیٹیسائز کرنے میں، ڈاکٹر صاحب باغ و بہار ہو گئے ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں، کیریئر کو تباہ کرنے میں کمال شاعری کا ہاتھ ہے بہت. لیکن یہ ایک اپنی تخیلاتی دنیا کے ایک ہٹلر ہیں، اور یہ اسی میں رہتے ہیں جہاں اپنی خیالی دنیا میں یہ کبھی پاکستان کو سری لنکا بناتے ہیں، کبھی ڈیفالٹ کراتے ہیں. ایک میں آپ کو آخری بات کہوں گی، ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں تھے ہماری حکومت میں جب پیپلز پارٹی تھی، پھر وہ خان صاحب کی طرف چلے گئے. میں آپ کہیں گے تو نام بھی بتا دوں گی. انہوں نے خواجہ خان ہوتی آف مردان، تو وہاں جب ناراض کچھ ہو کے چلے گئے ہماری حکومت سے، تو انہیں ان کے ایسے ایک بہت محسن تھے، انہوں نے ان کے بڑے قریب تھے، انہوں نے کہا تم جا تو رہے ہو لیکن یہ بہت محسن کوش انسان ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ اگلے چند ہی ماہ میں وہ واپس آ گئے. تو لہٰذا ان کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، تو جب جس کی تعریف کر رہے ہو وہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرے، وہیں سے خنجر مار. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں نے یہ کچھ توشہ خانہ کی نیوز بھی ہے، اس پہ بھی اپڈیٹ کرنا ہے، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ جو اکنامک اس وقت چیلنجز ہیں اس میں رشیا سے آئل امپورٹ ایک بڑا ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا 30% کم نرخوں پہ ملے گا، لیکن تفصیل اس کی آپ کو ڈاکٹر مصدق ملک دے سکتے ہیں. تو کچھ تفصیل تو بتائیے، کب آئے گا، کتنے میں آئے گا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی لینڈ مارک کامیابی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان میں اور نہ روس میں کسی قسم کا ثبوت تھا کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بات کر کے آیا تھا تیل کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ روسی سفیر بھی جو ہیں انہوں نے ایک پرائیویٹ اس کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہماری کوئی بات نہیں، ہماری تو پائپ لائن پہ بات ہوئی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لینڈ مارک ٹائم ہے
کیونکہ ہم لوگوں کو آپ کی وزٹ میں کس سے میٹنگ ہوئی تھی؟ جی ہماری دونوں جو وزراء ہیں ان کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور جو ان کے فیڈرل منسٹر ہیں انرجی کے، دونوں سے ملاقات ہوئی اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس میں ان کے دیگر جو ادارے تھے جو مختلف جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں یا LNG پروڈیوس کرتے ہیں، ان ادارے کے لوگوں کو بھی بلایا، ان سے بھی ہم نے ملاقات کی۔ تو نہ صرف وزراء سے ملاقات کی بٹ یہ آپریشنل کمپنیوں کے ساتھ، جی ان کے جو ممبران تھے ان سے بھی ملاقات کی، اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ایک دو بڑی کمپنیاں جو ہیں ان سے بات کی۔ اب اس کا فالو اپ کیا ہے؟ اب میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی لینڈ مارک ہماری یہ ڈیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اسی طرح کی ڈیل ہے جب پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں تھا تو ہم سٹیل مل کسی زمانے میں لے کر آئے تھے، یہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بالکل اسی طرح کا ایک فٹ پرنٹ ہوگا جس سے پاکستان کو، جیسے اس وقت دعا مانگے بعد میں سٹیل مل نہ بن جائے، نہیں وہ نہ بنے، اللہ کرے کہ ہماری اکانومی کو فائدہ منافع بخشو۔ جی میں تو آپ کو انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس میں ہوگا یہ کہ ہم نے 3 چیزوں پہ بات کی ہے۔ خام تیل جو ہے اس کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے، اور جتنا مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ ہوگا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے۔ جو انڈیا کی پرائسز ہیں اس سے مطابقت وہ تو نہیں ہمیں بتائیں گے کہ وہ بائی لیٹرلی کس سے ان کو کتنی مل رہی ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہو رہا ہے وہ قیاس آ رہا ہی ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو ریفائنری ہے وہ روس اس کو اون کرتا ہے، اس وجہ سے بہت مشکل ہے یہ پتہ کرنا۔ ویسے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دے رہے ہیں مگر اپنی ایک ریفائنری کو بھی دے رہے ہیں، تو بہت مشکل ہے یہ پتہ کرنا کہ آپ ٹرانسفر پرائسنگ کس ریٹ پہ کر رہے ہیں، آپ ہی کا خام مال ہے، آپ ہی کے۔ لیکن تھوڑا جلدی کر لیں اس کو، کمپیریٹیو پرائسز ہوں گے، 30% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، کمپیریٹیو اینڈ مور، اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں۔ دوسرے جو ہماری 30% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ مناسب نہیں، مگر جو گلوبلی ہمیں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ملے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ریفائنڈ پروڈکٹس، یعنی ڈیزل اور پیٹرول جو ہے اس کو بھی وہ انشاءاللہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہمیں وہ ملے گا۔ اور وہ کب میٹیریلائز ہوگی تیسرا بھی بتا دیں۔ جی تیسری جو چیز ہے وہ LNG فوری طور پہ ان کے پاس، ان کی سرکاری کمپنیوں کے پاس موجود نہیں تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے پرائیویٹ کمپنیاں جو تھیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو کروائی، باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کروایا، اور ان کے ساتھ اب ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہے ان سے۔ ہم کوئی رشیا سے کوئی ڈیلیگیشن کوئی ٹیم آ رہی ہے پاکستان؟ جی اس کو سب کو فالو اپ کرنے کے لیے باقاعدہ یہاں پہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک سیل بنا دی ہے جو روز اس کو فالو اپ کر رہا ہے، اس کے اندر جو بھی اس کی تفصیلات طے کرنی ہے، کیونکہ مڈل آف جنوری میں انشاءاللہ روس کے وزیر خود آئیں گے انشاءاللہ، وزیر جو ان کے توانائی ہیں وہ پاکستان آئیں گے، توانائی فیڈرل منسٹر وہ آئیں گے انشاءاللہ، وہ آئیں گے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی ہم نے کارروائی کرنی ہے، جو بھی ہمیں آپریشنل ڈیٹیلز طے کرنی ہے، وہ ان کے آنے سے پہلے بیشتر جو ہیں ان کو تفصیلات طے کر لی جائیں تاکہ اس کے دورے میں حتمی شکل فوراً بعد ہم یعنی فرسٹ کوارٹر میں فروری مارچ میں ہم یہ فائدہ جو ہے اٹھانا شروع کر دیں۔ آپ قوم کو یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ فرسٹ کوارٹر میں، بیفور دی اینڈ آف دی فرسٹ کوارٹر، فروری یا مارچ میں رشین آئل کی پہلی شپمنٹ پاکستان خرید چکا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تو جی اس پہ روز کام کر رہے ہیں اب، اور یہ کوئی ایسے ہوا میں نہیں کہ ہم نے ان کو کہہ دیا انہوں نے۔ جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں وہ اس وقت $80 کے قریب ہیں، اور جو کیپ $60 پہ انہوں نے فکس کیا ہے، تو ہمیں سم تھنگ بلو 60 لینا ہے، تو وچ از گوئنگ ٹو بی گڈ ڈسکاؤنٹ۔ بائی لیٹرلی اچھا، ہم دیکھیں ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کریں گے نا جس سے پاکستان کو نقصان ہو، تو پاکستان کا مفاد کے لیے ہی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، پاکستانی مفاد کے لیے یہ لے رہے ہیں ہم تیل، اور پاکستانی مفاد کو سب سے پہلے سب سے زیادہ افضل رکھیں گے۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا جو اثر ہے وہ صرف پاکستان کی تیل کی مارکیٹ پہ یا توانائی پہ نہیں پڑے گا، اس کا اثر مہنگائی پہ پڑے گا۔ جب سستا تیل آئے گا، سستی پروڈکشن ہوگی، سستی ٹرانسپورٹیشن ہوگی، سستی ویئر ہاؤسنگ ہوگی، نتیجتاً جو کموڈیٹیز جو روز لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سستی ہوں گی۔ تو آنے والے وقت میں جب ہمیں دنیا کی مطابقت سے سستا تیل مل رہا ہوگا، سستی توانائی مل رہی ہوگی، تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کتنا یہ ریولوشنری۔ تو یہ امتحان آپ کا فروری مارچ کا مہینہ، اگر آپ شپمنٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو آن ایئر شاباشی دیں گے۔ جی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا جی، شپمنٹ جیسے ہی پہنچے گی میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ عمران خان کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ توشہ خانہ میں ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کر چکا ہے، اور ان کے اوپر
کرمنل پروسیڈنگز کے لیے کیس بھی ایک عدالت میں بھجوایا جا چکا ہے. آج اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. عمران خان 9 جنوری کو ٹرائل کے لیے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، یہ حکم آیا ہے. عمران خان کی جانب سے احساسوں میں توشہ خانہ کے تحائف چھپائے گئے، یہ تحریری فیصلہ ہے. بادی نظر میں عمران خان کا جمع کرایا گیا ڈکلیریشن غلط ہے. اس کی مزید تفصیل جو ہے یہ کیس چلے گا تو پتہ چلے گا، لیکن معاملہ 9 جنوری ہے. ایک 20 دسمبر کے بھی کچھ کیس، یہ کرمنل پروسیڈنگ والا ہے، اس کے اوپر ان کی 62(1)(f) والی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے اگر عدالت نے یہ قرار دے دیا. کسی بھی کورٹ آف لا سے وہ ڈکلیریشن چاہیے صادق اور امین والا. یہ مسئلہ ٹیڑھا آسان نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. آج طلال چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی پرابلمٹک نظر آتی ہیں. اگر اس کے پاس دستاویزی ثبوت ہوں تو عمران خان کے لیے مشکل یہاں توشہ خانہ کی ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 4 سے 5 ارب روپے کے 4 سے 5 ارب روپے کے، یہاں ہم ابھی کروڑوں کا ذکر کر رہے تھے کہ 14 کروڑ کے دیے ہیں یا 18 کروڑ کے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 سے 5 ارب روپے کا، اور میرے پاس اس کی تفصیل ہے، میرے موبائل میں موجود ہے. سعودی ایک کرون پرنس کا تحفہ ہے جو بہت ہی زیادہ کاسٹ کا وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑی قیمتی ہیرے کا کوئی سیٹ تھا جس کو لیا انہوں نے بہت کم قیمت بتا کے. محمد بن سلمان نے کچھ ستمبر 2020 میں ان کو دیا. پھر ایک قطری رائل فیملی سے کچھ تحائف آئے ہیں جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کمپنی مینوفیکچرر پورا اس کا برانڈ نیم ساری ڈیٹیلز کے ساتھ. 4 سے 5 ارب، وہ کہتے ہیں 500 سے 600% کم قیمت بتا کے توشہ خانہ کو وہ گفٹ دیے گئے اور وہ گفٹ لے لیے گئے. یہ مسئلہ ایسا ہے جو میرے تو خیال میں بڑا ہی مشکل ہے کہ اس سے بچ نکلنا شرمساری کا باعث بہت ہوگا. ایک اس پہ بریف کامنٹ لے لیں پہلے پلوشہ سے، پھر چلتے ہیں توشہ خانہ کیس. دیکھیے جی، بات ابھی آپ نے چلایا ان کا کچھ ہی عرصے پہلے کا بیان جہاں کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح اے سی اتروا لوں گا، ٹی وی بند کرا دوں گا. تو وہ شخص جس نے مخالفین کے لیے جیلوں کے عقوبت خانے تنگ کیے، اس کے لیے آج اپنی زمین تنگ ہو گئی. لہٰذا یہ تو ایک ان کی پہلے دن سے یہی ایک اسٹریٹجی تھی کہ شریفوں کی پگڑیاں اچھالو. انہوں نے جو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا، ان کو عید کی چاند رات، اب آپ سوچ لیجئے جو ٹائمنگ چنا، چاند رات کو انہوں نے ہسپتال سے اٹھا کر جیل بھیجا. کل وہ کیس بھی جو ہے وہ ان کے منہ پر آ کر جو ہے وہ پڑ گیا اور وہ اس سے بری ہو گئی. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہی ہوں. ان کے نزدیک یہ آج جو بہت سیخپا ہوتے ہیں، ہم پھر بھی نہ ان کے گھر کی خواتین کا میں تو نام نہیں لیتی، نہ ان کی کسی جو ذاتیات ہے اس پہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بیٹیاں، لوگوں کے گھروں میں جھانک کر بدترین گندی گفتگو اور اپنا جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے بدلہ اور لینا اور پھر کیمرے لگا کر دیکھنا، اس حد تک میں سمجھتی ہوں یہ حدیں شاید اس زمانے میں کسی ڈکٹیٹر نے بھی کراس نہیں کی کہ جو لوگ جیلوں میں بند تھے ان پہ کیمرے لگا کر سپائی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ تنگ ہو رہے ہیں اور اس پہ خوش ہوا جائے. ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ باری ہے تو ویلکم بیک. آئندہ الیکشن کے مطالبے کے حوالے سے عمران خان روزانہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور اب جلسہ بھی 17 کو کریں گے. کیا اعلان کریں گے وہ تو دیکھیں گے، لیکن مریم نواز نے آج سے کافی عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں. اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے، وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جس کے پاس اپنے پاؤں نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. اس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ اداروں کو بھی کنٹروورشل بنائے، اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹے. وہ ایک ہی انسان ہے، اس کا نام ہے عمران خان. الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. یہ بڑا بھاری بھرکم بیان ہے، اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ ایک مخلوط حکومت ہے، بھاری بھرکم فیصلے نہیں کر سکتی. تو حل انہوں نے کہا الیکشن ہی ہے، تو گو فار الیکشن. کچھ 4-5-6 مہینے کے بعد کی تاریخ طے کریں. ہم نے کب کہا ہے کہ مئی جون میں انتخابات کرائیں، بچ جائے کہ نہیں کریں گے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت کروائیں گے، اس میں کیا بری بات. الیکشن تو جب بھی ہوں گے آئین کے تحت ہی ہوں گے. مریم صاحبہ کا جو بیان ہے اس میں 2 باتیں. ایک تو وہی دیمک والی بات تھی، آپ نے کیا کہا تھا؟ الیکشن کب کہا رہے ہیں؟ دیمک ہے جو اپنی بیساکھیوں کو آپ یوں کر کے آپ نے سوال سے بچا. میں واپس آ رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں. میں پہلے تو ذرا مجھے مزہ لینے دیں اس بات کا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے
ہم نے جو ذمہ داری لی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بھی پروگرام کے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ معاشی طور پہ ہم ایک سخت وقت سے گزر رہے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو تیل کے حوالے سے بتایا کہ ہم کس طرح قیمتیں نیچے لا کے معاشی جو اس وقت بوجھ ہے لوگوں کے اوپر اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئین کے تحت یہ ٹھیک ہے ہماری بات. ہم جب آئے تھے ایک ہمارے پاس آپشن یہ تھی جیسے مریم صاحبہ کہہ رہی تھی اور صحیح بات تھی, اور اس وقت بہت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آتے ہی فوراً الیکشن کروایا جائے, مخلوط حکومت کے بجائے فوری طور پہ الیکشن میں جایا جائے. مگر اب جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے رہنا ہے اور ہم نے معیشت کو استحکام دینا ہے, لوگوں کے اوپر جو تنگی ہے جو بوجھ ہے اسے کم کرنا ہے اور پھر الیکشن میں جانا ہے, تو تھوڑی سی تو ہم سفر طے کر لیں. اور کوئی غیر آئینی چیز تو ہم کر نہیں رہے ہیں, تو آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور سخت فیصلے کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں سخت فیصلے کرنے, اور بعض مرتبہ ہمیں بیٹھ کے سب کوئی سیکنڈ بیسٹ آپشن جو ہے اس کا بھی وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مگر اس کے باوجود تمام اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی ہیں, بڑے سخت فیصلوں میں کھڑی رہی ہیں اور بھرپور سپورٹ انہوں نے دی. خلف شاہ بالکل کلوزنگ ریمارکس پہ آ گئے. الیکشنز اگر 2-3 ماہ پہلے بھی ہو جائیں تو ان کی ضد ختم ہو جائے گی, تو معاملہ سکون سے آگے چل پڑے. ان کی ضد ختم کرنے کے لیے ہم پاکستان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دیں تو پھر اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بندر تاج محل کھڑا کرے گا, یہ نہیں ہوتا. لہٰذا کسی کی آج ڈاکٹر صاحب اور پلو شاہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ وہ طے کر کے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا کسی کی ضد پہ ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا. جتنے انہوں نے کر دیا اسی کو ہم سنبھال لیں اور اسے واپس لے آئیں تو بہت بڑی بات. چلیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی بجائے اس سے کہ میں پلو شاہ سے ایک اور پوچھوں اور پھر کوئی اور مثال ایسی بتائیں. میں پروگرام یہاں پہ ختم کرتا ہوں. پلو شاہ خان اور مصدق ملک صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.